السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. میں محمد عبدالواسع ابی طارقی ہوں اور میرے شیخ شیخ الوظائف حضرت حکیم محمد طارق میں موجودہ جامع درگاہ ہیں. میری والدہ کو الحمدللہ مختلف ذرائع سے علم دین حاصل ہے اور اللہ والوں نے نسبت دی اور وہ کئی سالوں سے قدیم اور مستند تفاسیر سے استفادہ کر کے تفسیر قرآن پڑھاتی ہیں. اس سے باتیں عام کے لیے اپنی آواز کا استعمال کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں. اور آج کے سبق سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 3 اور 4 ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صدق اللہ العظیم. مالک یوم روز، دین جزا کا، ایاکا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور تجھ ہی سے، نستعین مدد مانگتے ہیں. مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا، ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. دین کے دو معنی ہیں. ایک دین تو وہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، جیسے ہم لائف اسٹائل بھی کہتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اسلام، میرا دین اسلام ہے اور میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر سلامتی پا گیا. جبکہ دوسرا دین کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ، اور یہاں پر اس آیت مبارکہ میں دین کو بدلے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مالک ہیں بدلے کے دیں گے، اور وہ چاہیں تو کسی بھی شخص کو کسی چھوٹی سی نیکی پہ بہت بڑا بدلہ دے دیں، یا پھر کسی بڑی نیکی کو قبول نہ کریں اور یعنی اس کی نیت ہماری اچھی نہ ہو، یعنی وہ مانیں گے. اب وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کیا ہم نے وہ والی بخاری شریف میں جو آیا ہے قصہ وہ نہیں سنا یا دیکھا، جس میں ایک عورت تھی جو کہ بہت ہی گناہ گار تھی، لیکن اس نے ایک دفعہ جو ہے، ایک دھوپ تھی، گرمی تھی، ایک پیاسا کتا جب پھر رہا تھا، اس کو جو ہے اس کو پانی پلا دیا، اس نے اس کو دعا دی، اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. اسی طرح ایک عورت تھی جو کہ بہت نیک تھی، لیکن اس نے ایک دفعہ ایک بلی کو باندھ دیا، بلی نے اس کو بددعا دے دی، اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا پسند نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں بھیج دیا. ان دونوں واقعوں سے ہمیں بڑے فائدے ملتے ہیں، یعنی سبق ملتے ہیں. ایک سبق تو یہ ہے کہ کسی نیکی کو چھوٹا نہیں جاننا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی نیکی ہم نے کی اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کا نچوڑ، ان سب کی برکات قرآن مجید میں ہے، اور قرآن مجید کا جتنا نچوڑ، جتنی برکات ہے سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا جتنا نچوڑ، جتنی برکات ہے وہ اس آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نماز میں کوئی بندہ یعنی نماز میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، اور جب وہ اس آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہاں پر میرے اور میرے بندے کے درمیان عہد ہے، یعنی کہ جب تک وہ صرف اور صرف میری عبادت کرے گا تو میری مدد اس کو پہنچتی رہے گی. ایاک نعبد یعنی کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں. اور اب کا مطلب یاد رکھیے گا کیا ہے کہ پسی ہوئی مٹی، اتنی پسی ہوئی جو کہ اور اب پس ہی نہیں سکتی، اور وہ ہوتا ہے وہ جو مٹی ہے یعنی اب جو پسی اور پس ہی نہیں سکتی، وہ بندہ ہے، اللہ کا بندہ. ہم درہم و دینار کے بندے نہیں ہیں، ہم معاشرے کے بندے نہیں ہیں، ہم رسم و رواج کے بندے نہیں ہیں، ہم نفس و شیطان کے بندے نہیں ہیں، ہم خواہشات کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ ہی کے صرف بندے ہیں. کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے بندے ہیں، اور ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو درہم و دینار ان دونوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یعنی کوئی نہیں دیکھ رہا کہ بھائی حرام کا مال آ رہا ہے، اور جہاں دیکھ چاہا اس کو اڑا دیا، تو اس کو حدیث میں کلب کہا گیا یعنی کتا. اور یعنی اب جو ہے ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور مومن جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں. جبکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب ہم آپ کی ہی سے یعنی مدد مانگتے ہیں.
صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم اور کسی سے مدد نہیں مانگتے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر آپ کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو آپ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگیں کہ اللہ میری جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا، آپ کر دیں. اور مومن جو ہے نا، جب بھی کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین جب وہ سچے دل سے کہتا ہے ایک سچا مومن، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو سچی میں پہنچ جاتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی تو اب اللہ تعالیٰ ببیروں سے ہاتھیوں کو بھی مروا سکتے ہیں، نمرود کو ایک مچھر سے بھی مروا سکتے ہیں. جو اللہ کی مدد آ گئی بھائی، اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے مچھر کے ساتھ تھی تو اللہ تعالیٰ نے نمرود کو مروا دیا. ابابیلوں کے ساتھ تھی، وہ ابرہا کے ہاتھیوں کے لشکر کو مروا دیا ابابیلوں سے. تو جب بھی مومن جو ہے کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کو صرف پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو پہنچ جاتی ہے. تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے روز جزا کا، یعنی بدلے کے دن کا. اور اب اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی چھوٹی سی نیکی پر بہت بڑا بدلہ دے دیں، اور کسی بڑی نیکی پر ہم نے بہت بڑی نیکی کی اس کو قبول نہ فرمائے. اور یاد رکھیے گا کہ اس سے ہمیں بڑے سبق ملتے ہیں. ایک سبق تو یہ ہے کہ ہمیں کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے کہ جی کسی نیکی پہ کہ ہم نے بہت بڑے کوئی کام کر دیا. اور دوسرا یہ کہ کسی نیکی کو چھوٹا نہیں جاننا چاہیے. تیسرا یہ کہ لہٰذا ایک بدلے کا دن ہے اللہ تعالیٰ کا، جس میں مجھے ہر برے کام کا بدلہ دیا جائے گا، ہر گناہ کا، ہر نیکی کا، ایک ایک جھوٹ بولنے کا، ایک ایک سچ بولنے کا، ایک ایک قدم اللہ کی راہ میں اٹھے جانے کا چن کے. تو ہمیں ہر عمل سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا میں برا کام کر رہا ہوں، کیا میں گناہ کر رہا ہوں، یا پھر میں کوئی نیکی کر رہا ہوں. اور یہ بھی ہمیں جو ہے کبھی سوچنا چاہیے کسی گناہ گار کو دیکھ کے کہ یہ تو بڑا گناہ گار ہے، اب آگے نعوذ باللہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج دیں گے. اس طرح کی کوئی بات نہیں سوچنی چاہیے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو اس نے کوئی نیکی کی ہو، اللہ تعالیٰ کو پسند آئے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب جب مومن سچا مومن جو ہے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے مدد کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو پہنچ جاتی ہے. اور یا اللہ بندے بھی تیرے، تو مدد کس سے مانگے؟ وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم اغفر لأمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.